صدقہ فطر کے بعد جو اہم معاملہ ہے وہ فدیے کا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ جو بیماری کی وجہ سے، جو بڑھاپے کی وجہ سے مگر صاحب نصاب ہے، اس بڑھاپے کی وجہ سے جس نے روزہ نہیں رکھا، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا مگر صاحب نصاب ہے، خوشحال ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں ان کا فدیہ ادا کرے۔ اگر اس نے 10 روزے چھوڑے تو 10 روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ اگر اس نے 5 روزے نہیں رکھ سکتا تو 5 روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ اگر اس نے پورا مہینہ روزے نہیں رکھے تو پورے مہینے کا فدیہ ادا کرے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ ایک صدقہ فطر کے برابر، یا یوں سمجھیں جو میری اکاؤنٹنگ کے حساب سے ہے 30 روزوں کا فدیہ۔ اگر وہ گندم کا آٹا، چکی کا جو آٹا ہے جو ہم دیسی حساب سے بناتے ہیں، اس حساب سے اس کا بنے گا 10,000 روپے، یعنی 9,900 روپے 9,900 روپے اس کا ایک مہینے کا فدیہ بنتا ہے۔ اس حساب سے اگر وہ جو کے حساب سے صدقہ جو ہے فدیہ دینا چاہتا ہے جو کے حساب سے، تو پھر اس کا بنے گا 32,350 روپے جو کے حساب سے۔ اگر اس نے پورا مہینہ روزے نہیں رکھے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے نہیں رکھے جائیں گے، میں فدیہ ادا کر دیتا ہوں تاکہ میری جان بری ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ میں مجرم نہ ٹھہروں، تو ایسی حالت میں پھر وہ اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ اور اس کا فدیہ کیا بنے گا؟ جو کے حساب سے 32,350 روپے۔ کھجور کے حساب سے اگر وہ چاہتا ہے کہ مالک نے مجھے کافی مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص، مگر میں روزے نہیں رکھ سکا تو میں روزوں کا فدیہ دینا چاہتا ہوں، تو کھجور کے حساب سے وہ 69,000 روپے، ایک کم 70، 69,000 روپے جو ہے وہ اپنے ایک مہینے رمضان شریف کے مہینے کا روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ اور کشمش کے حساب سے اگر وہ فدیہ دینا چاہتا ہے، کشمش کے حساب سے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ فطر دینے میں پسندیدہ چیز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ سے تو حضور آزاد تھے، کیونکہ حضور نے روزہ چھوڑا ہی نہیں۔ فدیہ تو تب دیتے نا کہ حضور نے روزے چھوڑے ہوتے، فرضی روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فدیہ کا حکم دیا ہے کہ جو نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ ادا کرے، تو وہ کشمش کے حساب سے اگر وہ فدیہ دے گا اپنے پورے مہینے کے روزوں کا، تو یہ بنے گا 93,000 روپے، 9,000 جو ہے 93,000، 93,000 روپے جو ہے وہ پورے رمضان شریف کا جو ہے وہ مہینے کا فدیہ ادا کرے گا۔ اور اسی طرح منقع کے حساب سے، منقع جو الگ قسم کا جو ہوتی ہے کشمش ہوتی ہے، منقع کے حساب سے اگر یہ صدقہ فدیہ ادا کرے گا منقع کے حساب سے، تو پھر یہ بنے گا 1,38,000 روپے، 1,38,000 روپے جو ہے وہ یہ فدیہ دے گا اپنے رمضان شریف کے مہینے کا۔ اور اسی طرح اگر یہ جو بازاری آٹا ہے، اب تو اس کو بھی بہت سارے پر لگ گئے ہیں، تو اس حساب سے جو ہے یہ پھر بھی تقریباً جو ہے یہ 9,000 روپیہ اس کا بنے گا۔ یہ 9,000 روپیہ یہ بازاری آٹے کے حساب سے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ یاد رکھیے گا، خدا کی قسم، جس بندے کو مالک کائنات نے صاحب نصاب بنایا اور پھر اس نے روزے نہ رکھے اور اس کو ان کا فدیہ بھی ادا نہ کیا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ مجرم رہے گا۔ اگر وہ فدیہ ادا کر دیتا ہے اس وجہ سے کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا، میری طبیعت برداشت نہیں کرتی، کچھ لوگوں کو سانس کا مطلب ہوتا ہے، جو ہے بیماری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پیاس کا پرابلم ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو موٹاپے کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہیں، مگر وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے تھوڑا بہت صدقہ کر دیا، یا جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ افطاری کا انتظام کر لیا، یا کسی غریب کو کوئی سوٹ دے دیا، یا کسی امام صاحب کو 500,000 روپے دے دیا، اور دل میں اپنے آپ ہی آپ نے اس نے اپنے مسئلے کا جو ہے وہ حل نکال لیا کہ میں نے ماشاءاللہ 2 قرآن پاک لے کر دیے تھے، میں نے 2 دفعہ افطاری کروائی تھی۔ میرے بھائی یہ آپ کا علیحدہ معاملہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے روزوں سے بری و ذمہ ہونا ہے تو پھر آپ پورا ان کا فدیہ ادا کریں، جتنے روزے آپ نے چھوڑے ہیں اس حساب سے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائے مالک کائنات دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔